خبر کے ساتھ ٹانک سے اغوا کیے گئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاکر اللہ مروت بازیاب ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جج شاکر اللہ کو گزشتہ روز اغوا کیا گیا تھا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاکر اللہ کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ جج شاکر اللہ مروت کی رہائی کے حوالے سے تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ جج شاکر اللہ کو گزشتہ روز اغوا کیا گیا تھا۔ ٹانک سے اغوا کیے گئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاکر اللہ مروت بازیاب ہو گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاکر اللہ کو بحفاظت بازیاب کرایا گیا۔ جج شاکر اللہ مروت کی رہائی کے حوالے سے تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاکر اللہ کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، ٹانک سے اغوا کیے گئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاکر اللہ مروت بازیاب ہو چکے ہیں۔ جج شاکر اللہ کو گزشتہ روز اغوا کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ صحت کے نظام میں سب سے بڑی رکاوٹ صلاحیتوں میں توازن نہ ہونا ہے۔ عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے پاکستان پر سب سے زیادہ اثرات مرتب ہوئے۔ سیلاب سے تباہ ہونے والے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو پر اربوں روپے خرچ ہوئے۔ پاکستان کا ماحولیاتی آلودگی میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ کورونا وبا کے درمیان دنیا بھر میں غیر مساوی رویہ دیکھا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے صوبے میں ڈینگی کے کنٹرول کے لیے مربوط اقدامات کیے۔ I think the first and foremost problem is global inequities. Now look at COVID. It exposed these imbalances, gaps hugely. Climate change has completely changed the landscape. Pakistan does not contribute even a fraction of emissions, yet we are on the list, red list of climate change, and in 2022 we experienced the worst climate change floods in Pakistan, devastating everything from hospitals, schools, lands, agriculture, everything. And we had to invest hundreds of billions of rupees to rehabilitate people. But when it came to the question of seeking funds from abroad, those were loans, expensive loans. Can a developing country afford that? وزیر اعظم کی عالمی اقتصادی فورم اجلاس کے موقع پر سائیڈ لائنز ملاقاتیں۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری نے شہباز شریف کو پرائم منسٹر آف ایکشن قرار دے دیا۔ سعودی سرمایہ کاروں کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر کویت سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم اور سعودی وزیر خزانہ کی ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کے مزید مواقع تلاش کرے گا۔ وزیر اعظم نے سعودی وزراء سے گفتگو میں کہا کہ سعودی عرب کی حمایت اور مدد کی بدولت ہمارے معاشی حالات بہتر ہوئے۔ سعودی عرب و پاکستان ایک اہم دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔ وزیر اعظم کی سربراہ آئی ایم ایف کرسٹالینا جارجیوا سے بھی اہم ملاقات ہوئی۔ پاکستان کے آئی ایم ایف کے ایک اور پروگرام میں داخل ہونے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف سے صدر اسلامی ترقیاتی بینک ڈاکٹر محمد سلیمان الجاسر کی ملاقات۔ پاکستان میں جاری مختلف صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم اور امیر کویت شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کے درمیان ملاقات میں شہباز شریف نے اپنے دوبارہ انتخاب پر امیر کویت کے تہنیتی خط پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی صورتحال بالخصوص غزہ کے بحران کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کویت کے امیر کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ملک کا نائب وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے۔ کابینہ ڈویژن سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات اسلام آباد سے دیکھیں۔ اسحاق ڈار پاکستان کے نائب وزیر اعظم مقرر، کابینہ ڈویژن سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو فوری طور پر تحکم ثانی نائب وزیر اعظم مقرر کیا ہے۔ 25 جون 2012 کو چودھری پرویز الہی نائب وزیر اعظم بنے تھے۔ اسحاق ڈار کا شمار سینئر ترین لیگی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا، جبکہ 1980 کی دہائی میں سیاست میں قدم رکھا۔ نون لیگ کی حکومتوں میں وزیر خزانہ کے طور پر کام کیا، تاہم اس بار ان کی جگہ محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ وہ نون لیگ کے قائد نواز شریف کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ اسحاق ڈار وفاقی وزیر تجارت کے علاوہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین کے طور پر بھی خدمات انجام۔ اسحاق ڈار اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر ہیں، جہاں وہ ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے بعد اسحاق ڈار گیمبیا روانہ ہوں گے، جہاں OIC کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر اعلامیہ جاری کر دیا، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ جسٹس بابر ستار کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی شہریت نہیں، جبکہ پاکستان اور امریکہ میں جائیداد کی ٹیکس ریٹرن میں ظاہر ہے۔
रिपोर्ट। जस्टिस बाबर सत्तार के पास किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जज बनने के बाद बीवी बच्चों ने पाकिस्तान में सुकूनत इख्तियार की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया में कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की, जबकि हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की। गैर मामूली सलाहियतों के हामिल फर्द की वजह से जस्टिस बाबर सत्तार को अमेरिका का मुस्तकिल रेजिडेंसी कार्ड मिला था। तहम 2005 में वो अमेरिकी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आए और तब से यहाँ काम कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की वालदा 1992 से स्कूल चला रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की लीगल फर्म स्कूल की एडवाइजर थी और फीस वसूल की। एलामिया में कहा गया है कि प्रेस रिलीज इसलिए जारी की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है।